چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز 4 کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. بڑا ہی اہم یہ جو ہے نا پوائنٹ ہے یہاں پر، کیونکہ جس چیز کی محبت بھی انسان کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکے، وہ گویا کیا ہے؟ بت ہے، رائٹ؟ اور جب تک انسان ایک مومن اس بت کو توڑ نہیں دیتا، نیکی کے دروازے اس پر صحیح سے کھل نہیں سکتے. اور واقعی بہت دفعہ ہم نے یہ پڑھا ہے، لیکن آج مجھے اس کی یہ تشریح پڑھ کے مجھے ایک فیلنگ آئی کہ واقعی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، ہمارے اندر مزید ایمان کا اضافہ نہیں ہو رہا. شاید اس کی وجہ یہ کہ ہم ایک جگہ پر آ کر جو ہم سٹک ہو گئے ہیں، زیادہ مزید امپرومنٹ کیوں نہیں آ رہی، کہ شاید ہم دنیا میں اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ اس سے آگے نکل ہی نہیں رہے. اور جتنا ہم کر رہے ہیں دین پر، ہم سمجھتے ہیں بس انف ہے، اتنا ہی کافی. نہیں، اتنا کافی نہیں ہے. وہ تمام بت چاہے کسی بھی شکل میں ہو، وہ ہمارے خواہشات ہو سکتی ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، رشتے ہو سکتے ہیں، ان سب کو جب تک انسان توڑ کے ایک طرف نہیں کرے گا، اللہ کی محبت نہیں پا سکتا، اس درجے پر نہیں پا سکتا جو کہ مطلوب ہے. اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے آیت کا ترجمہ دوبارہ سنیے. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. رائٹ؟ یعنی خالی چیزوں کے معاملے میں نہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہر دورہ قرآن میں ہم ضرور کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اپنی ایسی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، لیکن اس دفعہ یہ عہد کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسی، چاہے وہ رشتہ ہو سکتا ہے، اس کو پس پردہ سائیڈ میں رکھوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کی حق تلفی کریں، لیکن اگر وہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو سمجھے اس بات کو اور انسان آگے بڑھے. رائٹ؟ اللہ کو اوپر لے کر آئے. جیسے سپوز نیند ہی کو لے لیجیے، نہیں اٹھ پاتے ہیں کوئی فجر میں یا تہجد میں، رائٹ؟ تو کیا ہے، نیند پہ قابو پانے کی کوشش کریں اس دفعہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ نیند پہ قابو صرف رمضان اور سحری کے لیے نہ ہو، اس کے بعد بھی ہو. یہ ایک چھوٹی سی مثال دی، اب ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے سمجھ سکتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت آ گئی علیم. علیم کا مطلب جو سب کچھ جانتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. رائٹ؟ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدیہ میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. البتہ بعض چیزیں ایسی تھی جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے، در حقیقت وہی ظالم ہے. کہو اللہ نے جو کچھ سچ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. بے شک سب سے پہلی عبادت کا جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز حیات بنایا گیا ہے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. رائٹ؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے غنی، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہیں کہ بندہ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتنی مشقت میں ڈالتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ڈزنٹ میٹر. اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے اس حدیث سے. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا. آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے اسے؟ لوگوں نے عرض کیا اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے. آپ نے فرمایا یہ اپنی جان کو تکلیف دے رہا ہے، یقیناً اللہ اس سے بے نیاز ہے. آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ سواری پر سوار ہو جائے. بخاری کی روایت ہے 1865. رائٹ؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب اس کے ضرورت مند ہیں. کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ تم اللہ کے جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود
اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو۔ اللہ کی رسی کو مطلب قرآن، دین۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی ایمان لانے سے پہلے کی جو حالات ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علاماتوں سے تمہیں اپنے فلاح کا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں، ایسے ضرور ہی چاہیں گے، تم میں سے کچھ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمتیں ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو تمہیں ٹھیک ٹھیک سنائے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوں گے۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ کنتم خیر امہ، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ اور کام کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، رائٹ؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر آپ کو وہ کتاب یاد دلا دوں گی، یہ میں کوئی پلان میں نہیں ہوتا ہے میرے، لیکن اللہ کی آیات ہی ایسی آ جاتی کہ آخر کیسے آپ لوگوں کو پیغام دیں گے جا کے، کسی کو پکڑ کے اور بلا کے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں دیٹس ویری گڈ، کسی ایسے ادارے کو آپ نے اگر جوائن کیا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ خالی بس باتیں کرنا اور بس ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کے لیے سیریسلی سوچیں، کیونکہ یہ صاف واضح بتائیں، اس کو ہائی لائٹ کریں اس آیت کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، رائٹ؟ کیسے؟ ویسے تو آپ نے کرنا ہی ہے اپنے لوگوں کو، لیکن غیر مسلموں تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچایا جائے گا؟ آسان طریقہ۔ انشاءاللہ وہ لنک بھی اگر ہو سکے تو پلیز جہاں جہاں پہ بھی ہم ہیں ابھی شیئر کر دیں، اور انشاءاللہ اللہ کرے یاد رہے مجھے، انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ اس میں بھی شیئر کر دوں گی جہاں پر ہم اپنی ریکارڈنگ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو کچھ نہیں تو کچھ نہیں، پی ڈی ایف ہی کو کر لیں، خود کچھ دیکھ لیں، دکھا دیں یا فارورڈ کر دیں، نہیں تو ہم تو موجود ہیں آپ کو کتابیں فارورڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ دوبارہ سنیے اس کا ترجمہ اور غور و فکر کیجیے۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، مجھ سے آپ سے مخاطب ہے، بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ لی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اہل کتاب بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ سب
کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے، انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ زیر ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے ہیں۔ اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہو اور اسے برباد کر کے رکھ دیا ہو۔ یعنی اس مثال میں کھیتی سے مراد کشت حیات ہے، جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹنی، یعنی اس دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ایک کسان ہوتا ہے نا، کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی فصل کٹتی ہے نا، تب جا کے کوئی کام ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی حال ہے کہ ہم اس طرح سے اس دنیا میں کوشش کر رہے ہیں اور اس کی فصل جو ہے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ یہاں پر ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر کفار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اب وہ کر تو رہے ہیں، ایون کے لوگوں کے رفع عامہ کا بھی کام کر رہے ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، دولت بھی دے رہے ہیں، لیکن اینڈ کیا ہے اس کا؟ کیونکہ وہ توحید پر نہیں ہے، اس لیے ان کا ہر کام کیا ہے، ختم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کا محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتابوں کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ یعنی سامنے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن بیسیکلی پیچھے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے بلکہ غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مر جاؤ، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کے کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، محیط۔ ان اللہ بما تعملون محیط بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور محیط کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا، حفاظت کرنا، گھیرے رکھنا، رائٹ؟ اور یہ قرآن پاک میں تقریباً 8 جگہ پر آیا ہوا ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے، رائٹ؟ یہاں سے اب آپ کا چوتھا خطبہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا، اور اس میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ تو اس کو آپ بس غور سے سنیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اچھا دیکھیں، خبر کا ایک خبیر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رائٹ؟ تو خبیر کا لفظ جو ہے وہ علم کے مقابلے میں زیادہ گہرا ہے، یعنی صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری حقیقت بھی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، صرف جانتا نہیں ہے، صرف خبر نہیں رکھتا، وہ سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، اس پر ہر چیز جو ہے بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ وہ علیم بھی ہے اور سمیع بھی ہے،
تو اس لیے اس کی یہ صفات یہاں پر بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کی کوئی بھی کوشش یا کوئی بھی ایفرٹ جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، رائٹ؟ لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کر لو، جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو نمبرز چاہیے ہوتے ہیں نا۔ اچھا اتنا کم لوگ ہیں، اتنے کم لوگ ہیں، اتنے کم وسائل ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے نمبر دے دی تو اس کا مقصد صرف یہ کہ ہمیں انسان کو تسلی ہو جائے، اس وقت کی جو صحابہ کرام کی جو بات ہو رہی ہے انہیں تسلی ہو جائے، ورنہ اللہ کے لیے تو کن فیکون ہے، that's it، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے جو بڑی قوت والا اور دانا بینا ہے، العزیز الحکیم، بہت زیادہ وہ حکمت والا ہے، ہر چیز جو اس کی حکمت پر مبنی ہے کیونکہ وہ غالب ہے۔ مطلب یہ کہ اس موقع پر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی خاص مدد پر جو خاص وعدہ فرمایا تھا وہ اس لیے کہ تاکہ مسلمان جو ہیں خوش ہو جائیں اور ان کو اطمینان پہنچ جائے، رائٹ؟ اور یہاں پہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ فتح و نصرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ عزیز بھی ہے، غالب ہے، رائٹ، اور حکیم بھی ہے۔ تو گویا اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، رائٹ؟ تو اب مجھے لگتا ہے جیسے جیسے ہم صفات پڑھ رہے ہیں تو اتنا زیادہ یقین جو ہے دل میں راسخ ہو رہا ہے نا، جیسے حکیم جو ہے ویسے پڑھتے رہتے ہیں، معلوم ہے ہمیں، لیکن بار بار جب آپ صفت پڑھتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں شاید ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی بات ہے، کوئی معاملہ ہے، تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، رائٹ؟ تو پھر انسان کے دل کو ایک سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائے۔ اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمان جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صرف جو ہے غفور الرحیم آ گئی کہ وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمینوں آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ سود خواری۔ سود جس سوسائٹی میں ہوتا ہے اس کے اندر دو قسم کی اخلاقی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ سود لینے والے میں ایک تو بہت زیادہ لالچ آ جاتی ہے، بہت زیادہ وہ خود غرض ہو جاتے ہیں، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ، بغض اور حسد آ جاتا ہے، رائٹ؟ یہ دو بیماریاں جو ہیں سود لینے والوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے جو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں یہاں پر۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے سچویشن کیسی ہو، حالات کتنے فائنینشلی طور پہ کتنے بھی وہ کمزور ہوں، تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، کم ہی کرتے ہیں، ظاہر کم ہے تو کم کرتے ہیں اور زیادہ ہے تو زیادہ کرتے ہیں۔ غصے کو پی جاتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اپنا جائزہ لیں میں، اور
دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہاں پہ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، رائٹ؟ ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو بھی وہ کیا کرتے ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے کہ بس گناہ کرتے ہی چلے جائیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم اور مہربان ہے نا، اس کے بخشش کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریقین کو بھی لگی تھی، رائٹ؟ تو یعنی اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس چوٹ کو کھا کر کافر پس سے ہمت نہیں ہوئے تو تم کیوں ہمت جو ہے کر رہے ہو، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، جس وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا، وہ واقعی راستی کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں سے سرکوبی کر دینا چاہتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اشارہ شہادت کی ان تمنائیں کرنے والوں کی طرف جو مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی درخواست کرتے تھے، مدینے سے باہر نکل کر لڑنے کی درخواست کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت جو انہیں روک دیا گیا تھا۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا نقصان کچھ نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا، رائٹ؟ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں ہوا یہ تھا کہ آپ کے لیے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ کی شہادت ہو گئی، تو صحابہ اکرام کی ہمتیں جو ہیں چھوٹنے لگی تھی، لیکن منافقین جو تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں، اور تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امن کا فیصلہ کر سکے، یعنی ہمیں بچا سکے۔ اور بعض نے تو حد کر دی، انہوں نے کہا کہ اب تو محمد رہے نہیں تو ہمیں اپنے پرانے آبائی دین میں چلے جانا چاہیے، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر گزار کرنے والوں کو ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، تو جو دنیا کے لیے کام کرے گا اسے دنیا میں ملے گا، جو آخرت کے لیے کرے گا اسے آخرت میں ملے گا، اسی لیے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، پہلے دنیا ہی کا ذکر کیا گیا تھا وہاں اس دعا میں، کہ پہلے دنیا کی خیر مانگی گئی اور پھر آخرت کی بھی خیر مانگی گئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت کو بھول ہی جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پہ پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہوا ہے اسے معاف فرما، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پہ چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی غلط باتیں ہیں، حقیقت یہ کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے۔
اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب منکرین حق کے دلوں میں رعب بیٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو ایک پہاڑ کی چوٹی سے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو جب ایک دفعہ کفار چلے گئے تو انہوں نے کہا اب تو ہو گیا کام ختم، اب وہ مال غنیمت کی طرف بھاگ گئے، اور پھر کفار نے جو پچھلی طرف سے گھوم کر مسلمانوں پہ دوبارہ اٹیک کیا تھا۔ تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مالی غنیمت، اور تم نے اپنے سردار کی حکم کی خلاف ورزی کی۔ سردار کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے خواہش مند تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ رائٹ، تو پھر وہ ہار گئے تھے۔ اور حق یہ کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ مومنوں پہ اللہ تعالیٰ بڑی عنایت کرتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہ تھا، کیونکہ جب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، اور یہ غیر متوقع بات تھی کہ کافروں نے دوبارہ گھوم کر آئے اور اسی پہاڑ سے آئے جہاں پر کچھ صحابہ اکرام کو معمور کیا گیا تھا، تو اب ان کے ہوش تو ایک دم اڑ گئے نا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک تمہیں نہیں تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے، وہ بار بار بلا رہے تھے انہیں۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پہ رنج دے دیا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، واللہ خبیر بما تعملون۔ رائٹ، تو خبیر کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا سچا یقین رکھے کہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرے پر اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اور وہ خبیر ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ کوئی چیز کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو اس سے دور نہیں، کوئی چیز کتنے بھی اندھیروں میں اور پردے میں کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے چھپی ہوئی ہے۔ جہاں بھی جو بھی چیز ہوگی وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہتے ہیں نا سکون کی نیند جو ہے وہ دی، اونگ دی، پاور نیپ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی تھی، یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھر میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خود ان کے قتل گاہوں تک آ جاتی۔ رائٹ، یعنی کیا ابھارا گیا نا جہاد پر کہ موت تو تبھی آنی جب اللہ نے لکھی ہوئی ہے، تو جہاں بھی لکھی ہے وہیں آئے گی۔ موت خود انسان تک پہنچ جاتی ہے یا موت خود انسان کو وہاں تک لے کر چلی جاتی ہے۔ اور معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دل میں اسے چھانٹ لے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والے اور بردبار ہیں۔ غفور حلیم، تو وہ بخشش بھی کرنے والا ہے اور
معاف بھی کرنے والا ہے. تو غفور یعنی استغفار. اب جیسے اللہ اکبر کہنا کیا ایک التجا ہے نا، تو اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اب دیکھیں پہلے میں یہاں پر تھوڑی سی رک کے بات کرنا چاہوں گی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، ہمارے عیب کو چھپا رکھا ہے، یا ہر وہ چیز جو انسان کو دکھ دیتی ہے اور اس کی روح کو زخمی کرتی ہے، ان سب تکلیفوں سے استغفار جو ہے اس کا علاج. ٹھیک ہے نا، کوئی گناہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو بھی، اور جو تکالیف ہمارے پاس ہے نا ان کے بھی ذریعے ہم اس صفت غفار سے، استغفار سے اگر کثرت سے اس کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. دوسری صرف بیان کی گئی ہے حلیم، بردبار، دور اندیش، درگزر کرنے والا. یعنی اس کو اور زیادہ آپ ایکسپلین کریں تو یوں ہوگا کہ جو عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا، نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کے پر غصہ آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، غضب نازل کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا. رائٹ، اب آپ دیکھیں اس پورے واقعے کو آپ سمجھ گئے، اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر رحمان اور رحیم نہیں آیا، غفور اور حلیم آیا، کیونکہ یہ بالکل واقعے سے مناسبت رکھتا ہے. تو گویا استغفار بھی کرنا چاہیے. اس کو آپ اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں کہ کبھی کوئی معاملہ ایسا ہو جو واقعی غلط ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو گیا، تو اللہ کی ان دونوں صفات کو یاد رکھ کر کے اس سے معافی مانگی جائے کہ وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، اور وہ حلیم بھی ہے. وہ قدرت رکھتا ہے ہمیں دبوچنے کا، مارنے کا، سزا دینے کا، لیکن وہ نہیں کرتا ہمارے ساتھ ایسے معاملہ. سبحان اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے یا جنگ میں شریک ہوتے اور وہاں کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے تو وہ کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے، بصیر ہے، یعنی کہ وہ دیکھتا رہتا ہے. اللہ کی ایک صفت اور یہاں پر آئی کہ وہ ہر بات سے جو ہے وہ واقف ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، خواہ تم مرو یا مارے جاؤ. بہرحال تم سب کو سمیٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر تم تند خو سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آ نہیں سکتی، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کسی نبی کو یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے جیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے. اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. یہاں پہ بصیر آ گیا، رائٹ. اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی الٹ پلٹ سے بھی باخبر ہے. ایک تو آنکھوں سے اشارے کرنا، آنکھوں میں کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، کسی کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، کسی کے لیے آنکھوں سے محبت جھلک رہی ہوتی ہے، کسی کے لیے نفرت جھلک رہی ہوتی ہے، رائٹ. کسی کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. وہ آنکھوں کی حرکتوں سے بھی انسان کو جان لیتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. آیت 165 تھی. اولما اصابتکم مصیبہ،
اور تمہارا یہ حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں پڑ چکی تھی، کیونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، اور جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، رائٹ، اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا کہ قدیر، قادر اور مقتدر جو ہے یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے بنتے ہیں، اور یہ بار بار آپ کو جو ہے نظر آئے گا۔ ویسے تو اس کی چار مختلف تعریفیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، لیکن اس میں سے ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ رب العزت ہی کی قدرت عام ہے، جو اللہ رب العزت کو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اور ہر موقع پر حاصل ہے، رائٹ، یعنی یہ صرف جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اور منافق کو جب ان سے کہا گیا او اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے گی تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش و خرم ہے، رائٹ۔ یہ پیچھے بھی سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، یہاں مزید وضاحت کے ساتھ۔ وہ خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر خوش ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب میں کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ پہ ذرا سی بات کریں گے کہ اہل ایمان کی قوت اور طاقت کا یہ خزانہ ہے ایکچولی، یعنی مومن کا ایمان جو ہے کس بات پر ہونا چاہیے کہ تمام قوت، تمام طاقت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، اللہ واحد لا شریک کے ہاتھ میں۔ تو جب بندہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے اللہ ہی کے حکم سے اٹھ رہا ہے تو اسے دنیا کی طاقت نہیں ڈرا سکتی، right؟ اور یہی یہاں پر بات ہوئی تھی، کیونکہ جب یہ ساری سچویشن ہو گئی تو جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے بجائے کہ وہ ڈرتے انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اور یہ کہہ کر وہ اٹھ گئے۔ اور بہترین ہستی جس کو بندہ اپنا معاملہ سپرد کر سکتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور جب آپ کا کوئی کیس، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عدالتیں لگتی ہیں نا، وکیل ہوتا ہے، تو بہترین وکیل کون ہے؟ اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب اس کے لیے کسی خوف اور ہراس کی گنجائش باقی نہیں رہتی جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے لیے بڑا پیارا ایک شعر آتا نا کہ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے میرے ساتھ ہو، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایمان میں ایسے ہی اضافہ فرمائے اور ہم سب جو ہیں اپنا ہر معاملہ اللہ پر اللہ کے سپرد کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آمین۔ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل والا اور عظیم ہے۔
اب تمہیں معلوم ہو کیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزر نہ کریں، جو یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنتے ہیں وہ یقیناً اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل ہے جو ہم انہیں دیے جا رہے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب گناہ سمجھ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب سے مطلع کرے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز انہیں ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ہر فعل کو بخوبی اور احسن طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ رہے ہیں، اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جس سے غیب سے آ کر آگ کھا جائے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے اور بہت سی نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کر رہے ہو، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے مطالبہ کرتے تھے نا، تو اسی کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں دوزخ کی آگ سے بچ جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو متاع الغرور ہے۔ یہ اہم ترین پوائنٹ ہے پورے قرآن کا کہ اصل کامیابی کیا ہے، جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور داخل جنت میں ہو جائے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکہ ہے، اسی میں ہم غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے متعلق بس سوچتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، رائٹ؟ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرک سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور اللہ خدا ترسی کی روش پر قائم رہو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کے عذاب سے محفوظ نہ سمجھو، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیا۔ در حقیقت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رہا ہوں۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کی قدرت سب پر حاوی ہے، وہ قدیر ہے۔ رائٹ، یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اہم صفت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اس کے بارے میں امام زجاج رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قادر ہے، قدیر ہے، یعنی جو چاہتے ہیں اس کو وجود بخشنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کوئی بھی چیز کسی بھی کام سے اس کو نہیں روک سکتی اور نہ ہی ان کا کوئی مطلوب جو ہے وہ فوت ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی صفت کا مطلب ہوا۔ اسی طرح بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ قدرت دیتے ہیں نا،
ان کی قدرت کیا ہوتی ہے؟ طاقت جو ہوتی ہے، قدرت جو ہوتی ہے، اختیار جو ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ بندے کو جو قدرت اور طاقت حاصل ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ طاقت بندے کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، رائٹ؟ اس سے بھی ہم سمجھے نا، پیچھے جتنی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کفار کو جو طاقت دی گئی وہ سب کیا ہے؟ امانت ہے، لیکن وہ اس امانت کا کیا کرتے ہیں؟ مس یوز کرتے ہیں، اور اس طاقت میں کمی کمزوری جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے ہاتھ میں، وہ جب چاہتا ہے ان سے وہ طاقت، وہ قدرت جو ہے چھین لیتا ہے، کیونکہ اصل قادر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی، اللہ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، رائٹ؟ جب تک کہ اللہ خود نہ چاہے کوئی کام آگے ہو نہیں سکتا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کی باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی ان نشانیوں پر انسان غور و فکر کرتا ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھ کر اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اے پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈالا، اور پھر ایسے ظالموں کی کوئی مدد نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے اپنے رب کو مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہو گئے ان سے درگزر فرما، آمین۔ جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور فرما دیجئے، آمین، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا، آمین۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چل پھر تمہیں، یعنی ان کی ترقی، تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض دنیا چند دنوں کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے، اللہ اکبر، جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں ہمت دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ چلیے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی سورہ آل عمران مکمل ہوئی، انشاءاللہ تھوڑی سی اور ہمت پکڑیں تو اس جز کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ تیزی سے چلوں گے، بے فکر رہیے۔ چلو بس صرف 23 آیات ہیں۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، یہ اس سورت میں بھی آپ کو کئی مختلف ٹاپکس جو ہیں ملیں گے، اور یہ 3 ہجری کے اول سے لے کر 4 ہجری کے آخر یا 5 ہجری کے شروع تک مختلف اوقات میں یہ سورہ جو ہے نازل ہوئی ہے، اور اس میں آپ کو مختلف روایات ملیں گی، اور یہ سورہ نساء عورتوں کے نام پر ہے، اس میں بہت سارے حقوق جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ نساء مکی صورت ہے، 24 رکوع ہے اور 176 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان کون؟ آدم علیہ السلام. اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، بی بی ہوا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد دنیا میں پھیلا دیے. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑ سے پرہیز کرو. جان لو کہ اللہ تم پر نگران ہے. رقیبہ، یہ ایک نیا نام جو ہے آپ کے لیے یہاں پر آیا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں نگرانی، وقتی اور عارضی نہیں بلکہ دائمی، مستقل. رائٹ؟ تو گویا کائنات کی سب چیزیں اس کی نگاہ میں، اس کی نگرانی میں ہیں. رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ کو نگرانی کے لیے کوئی مادی وسائل اور اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی جو ہے وہ دو طرح سے ہے. عام نگرانی، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اور خاص نگرانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کی نگرانی کرتا ہے. یعنی مخلص بندے اس کی مدد سے شیطان سے بچتے رہتے ہیں. رائٹ؟ ہم تو نگرانی بس سمجھتے ہیں شاید دنیاوی فائدوں کی بات ہو رہی، نہیں، آخرت کی شیطان کی سے بچنا جو ہے یہ بہت بڑی نگرانی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نگرانی میں لے لے، ہے نا. یا رقیبہ، یا رقیب، ہمیں اپنی نگرانی میں لے لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو. اور یہ بہت اہم معاملہ ہے، رائٹ، زوجیت کا جو ہے. اگر برابری کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے اس کو ادا کرو. البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. رائٹ؟ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں. یعنی یتیموں کا کہ جو سرپرست ہیں ان کی طرف اشارہ ہے نا. تو جب وہ بلوغت میں آ جائیں تب بھی ان کا مال لوٹا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مال کو بے حساب جو ہے ضائع کر دیں. تو ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. اور جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبا. حسیب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور حسیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حساب لینا، بدلہ دینے والا، شہادت دینے والا. اللہ ہی کافی ہے، یعنی کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ولی کا قول قسم کے معتبر ہے. رائٹ؟ یعنی حقیقی معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. وَقفا، یہاں پہ کفا بھی ہے اور حسیب بھی. تو ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کیا جائے اور اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لینے والا ہے. اس سے کوئی بھی چیز جو ہے چھپی بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ یتیم کے مال کی بات ہو رہی ہے نا، تو خاص طور پہ یا کسی غریب کا بھی اگر ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ انسان کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، خواہ تھوڑا ہو یا بہت. اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم و مساکین آ جائیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانوسوں کی سی بات کرو. رائٹ؟ یعنی یہ خطاب ہے میت کے وارثوں کی طرف، اور انہیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب مال وہ تقسیم کر رہے ہوں تو بعض اوقات ہوتا ہے نا غریب لوگ بھی بیٹھے ہیں، کام والے بھی بیٹھے ہیں، کوئی رشتہ دار غریب بھی بیٹھے ہیں، تو کچھ اس کو بھی اس میں سے دے دیا جائے.
لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کچھ ایسے اندیشے لاحق ہوتے، پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں، رائٹ؟ یعنی اکسایا گیا اس بات پر۔ جو لوگ ظالم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ یتیموں کے مال کھانے کی سزا جو ہے وہ یہاں بتائی جا رہی ہے، وہ ضرور جہنم کی بھٹکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہیں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اب یہاں پر چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھوں گی کہ اکثر عورتوں کو اس بات پر ہوتا ہے کہ عورتوں کو 2 مطلب ایک مرد میں سے عورت کا جو ہے وہ مرد کا حصہ جو ہے 2 عورت کے برابر ہے، رائٹ؟ جیسے 3 بہن بھائی اگر ہیں، جو 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے، تو اور 1000 روپیہ یا ڈالر ہے تو اس کا 500 جو ہے وہ بھائی کو جائے گا اور باقی 500 میں سے 2 بہنوں کو حصہ ہوگا۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ عورتیں اس بات پہ بڑا واویلا مچاتی ہیں نا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ نمبر 2، اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں تو اللہ خود سے جاب کر رہی ہیں یا خود سے کر رہی ہیں جو بھی ہے، لیکن عورتیں کے ذمے تو نہیں ہے۔ جب ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں تو باپ کی ذمہ داری ہے یا بھائی کی ذمہ داری ہے، اور پھر شوہر ہے یا بیٹا ہے اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عورتوں کو اتنا بھی مل رہا ہے وہ بھی بہت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عورتیں بھی بڑی چلاک ہوتی ہیں، اپنے معاملے میں جہاں پر اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پر واویلا مچاتی ہیں، لیکن کبھی آج تک، میں ہمیشہ اس بات کو کوٹ کرتی ہوں کہ کبھی آج تک کسی عورت نے یہ واویلا نہیں مچایا کہ عورتوں کو 5 وقت جماعت فرض ہے، ہمیں کیوں نہیں مردوں کو 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہمیں کیوں نہیں کی اللہ تعالیٰ نے؟ کم سے کم 1 وقت کی کر دیتے۔ کبھی نہیں سنیں گے آپ یہ بات، رائٹ؟ تو کبھی کوئی اس طرح کی بات کرے نا تو ان سے پوچھا کریں کہ آپ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی اقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی پوری کر دی جائے اور قرض جو اس کا وہ ادا کر دیا جائے، اور وصیت کی بھی ایک لمٹ ہے کہ کتنے حصے میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرض ادا ہو جائے۔ تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کو جاننے والا ہے، یعنی کہ حکیمہ ہے، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو اللہ کی صفت علیم کا اظہار جو ہے وہ 2 وجہ سے ہوا۔ ایک تو یہ کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ کی گرفت سے آدمی نہیں بچ سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ جانتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے جو حصے جس طرح مقرر کیے وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بندوں کی مصلحت جس چیز میں اللہ اس کو خود بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ دوسری صفت جو بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ حلیم۔ حلیم کا مطلب کیا ہے؟ نرم خوئی کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی ہے، بلکہ ایسے قاعدے مقرر کیے جن میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہو تاکہ وہ مشقت سے اور تنگی سے بچیں، اس میں مبتلا نہ ہو۔ تو اب آپ سوچیں، حلیم کریم نہیں آیا، حلیم حکیم نہیں آیا، حلیم سوری میں الٹا بولی، لا حول ولا قوت الا باللہ، علیم کریم نہیں آیا، علیم کوئی کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آیا بلکہ علیم حلیم آیا، رائٹ؟ سبحان اللہ۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 4واں حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ادا کر دیا جائے، اور تمہارے ترکے میں سے 4/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی
ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو، یہ ساری باتیں جو یہاں پر واضح کی گئی، کلالہ کا حکم ہے یہاں پر، بے اولاد بھی ہوں اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس بات کو بار بار کوٹ کیا گیا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا، بار بار جب کسی کی وصیت تقسیم کا ذکر ہوا ہے تو ساتھ ساتھ وصیت اور قرض کا بار بار ذکر کیا گیا۔ آگے دیکھیں، بشرطے کہ وہ ضرر رسا نہ ہو، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دانا و بینا اور نرم خو ہے، یعنی ان اللہ کان تواب الرحیم۔ یہ کون سا ہے؟ اچھا یہ 12 ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ کا واللہ علیم حلیم آ گیا یہاں پر۔ آگے دیکھیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اچھا میں نے جو نا آپ کو اس کی وضاحت پہلے کر دی، تھوڑا آگے پیچھے ہو گئی میں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ابھی بات ہم نے علیم اور حلیم کی تھی نا، وہ یہاں پر آئے گی، ایکچولی ترجمہ بھی پڑھا اس کا، تو مکس مت کیجیے گا پلیز۔ تو یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور 4 آدمی گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رائٹ، تو یہ جو ہے یہ آیت جو ہے منسوخ بھی ہو گئی جب کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدکاری پہ جو سزا دی جائے گی۔ رائٹ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کا ذکر ہے؟ توبہ اور رحم کرنے والا۔ رائٹ، تواب جو ہے وہ ذات جو بندے کو توبہ کرنے کی توفیق دیتی ہے اور توبہ قبول بھی فرماتی ہے، یعنی جتنی مرتبہ توبہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنی ہی مرتبہ قبولیت بھی کی جائے گی، کیونکہ توبہ کا مطلب ہی یہی کہ بندہ نافرمانی کے بعد دوبارہ اطاعت پر لوٹ آئے، لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ بس تفریحاً توبہ کی گئی اور تفریحاً جو ہے پھر سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نہیں۔ اور اسی صفت کے ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رحیمہ کی صفت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرماتا ہے تو اس فعل رحمت کی وجہ سے اس کے اوپر کرم کرتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں توبہ کے ساتھ رحیم آیا، تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار اس کو معاف کرتے ہیں۔ رائٹ، سمجھ میں آیا؟ پھر چلیے آگے دیکھیں۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے بھرپور متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم ہے، یعنی علیمن اور حکیم ہے۔ تو علیم کون ہوتا ہے؟ جو مخلوقات کے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہو، خواہ وہ ایمان ہو، کفر ہو، حق ہو، باطل ہو، خیر ہو، شر ہو، سب کو وہ جانتا ہے۔ اور حکیم وہ ذات ہے جو ٹھیک بات کرتا ہے، صحیح وقت پر صحیح بات کرتا ہے۔ ٹھیک بات کہنا اور صحیح کام کرنا صرف اور صرف اللہ ہی کی شان ہے، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی، یعنی جب نزا کی کیفیت آ گئی تب توبہ کر رہے ہیں تو وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کرنے کے لیے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔
ہاں اگر وہ سرئی بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے ان کے، یعنی تنگ کرنے کے حق سے مراد ان کو پھر سزا دی جا سکتی ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں بہت سی بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیروں مال کیوں نہ دیا ہوا ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لیں۔ یعنی اگر علیحدگی کا پلان ہے اور اگر کوئی مال دے چکے تو وہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے، اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہو اور تمہارا تعلق نہ ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، اور یعنی بہوؤں کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم۔ تو آپ کے اس جز کا اختتام جو ہے وہ ان دو صفات پر ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غفورہ وہ ذات ہے جو اپنے گناہگار بندوں کی بہت زیادہ پردہ پوشی کرتی ہے، اور اس کی معافی اس کی پکڑ سے بھی زیادہ ہے، رائٹ؟ اور اسی طرح رحیم جو ہے اس کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرے، اور جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو، اور جس کی ہمیں حدیث بھی ملتی ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ چلیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توفیق سے آپ کا یہ جز مکمل ہوا، اور کہ آپ لوگ ذرا وہ شیئر کریں گی، میرے پاس 4 جز کا سارے اسما جو ہیں وہ نہیں ہیں میرے سامنے موجود۔ حسن آپ اگر یہاں پر شیئر کر دیں، یا میں دیکھتے ہیں 1 سیکنڈ دیں انشاءاللہ بس۔ اوکے آئی گاٹ اٹ۔ جز 4 میں جو ہے آپ نے ماشاءاللہ، چلیے دعا بھی کرتے ہیں انہی اسما کے ساتھ، بجائے اس کے کہ میں آپ کو نمبرز بتاؤں، ان دعاؤں کے ان اسما کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا علیم یا غنی یا محیط یا سمیع یا عزیز یا حکیم، یا غفور یا رحیم یا خبیر یا حلیم یا بصیر یا قدیر یا وکیل یا رقیب یا حسیب یا تواب یا رحمان یا رحیم۔ ہم نے آج اس محفل میں جو کچھ پڑھا ہے یا رب العزت اس کو قبول و مقبول فرما، اس میں جو کمی اور زیادتی ہو گئی ہو اے اللہ اسے معاف فرما۔ تو رحم کرنے والا ہے، تو سمیع ہے، تو سننے والا ہے، تو خبیر ہے، تو جانتا ہے۔ اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن پھر بھی بے شمار ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی یا اللہ۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہمیں معاف فرما دے اے اللہ۔ ہمیں توفیق دے ہم تیرے اسما کے ذریعے تجھے پہچان سکیں، تیری محبت حاصل کر سکیں اے اللہ۔ ہم سب سے راضی ہو جا، جتنے لوگ تیری اس تفسیر کو سن رہے ہیں یا رب العزت، ان سب کی جائز مراد کو قبول فرما، ان سب کے حق میں اس کو قبول فرما، ان کا بیٹھنا، سننا، پڑھنا، لکھنا یا اللہ ان کے حق میں قبول فرما، بڑھا چڑھا کے انہیں لوٹا یا رب العزت۔ تو رحم کرنے والا ہے، تو قریب ہے ہم سب کے، تو ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہم سب کے حالات میں آسانیاں فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر الحمدللہ۔